اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دن رات اپنا مال خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 309۔ ہجرت کے بعد امت مسلمہ کو سخت قسم کی اقتصادی بدحالی کا سامنا تو تھا ہی کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حق و باطل کی کشمکش قتال کے مرحلہ میں داخل ہو گئی، جس سے صورتحال اور بھی شدید ہو گئی۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ کی راہ میں بے دریغ مال لگانے کی ترغیب دی گئی تاکہ غربت و افلاس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے اور جنگ کے لیے ساز و سامان اور سواری کا بھی انتظام ہو سکے۔ اسلام کی نظر میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں اور قابل رشک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ دن و رات بے دریغ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں لگ جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری طرح ان آیات کے مصداق ثابت ہوئے، اور ان میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دیتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو جو کچھ اس نے پہلے لے لیا وہ اسی کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جس نے پھر سود لیا تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 310۔ ربا کے لغوی معنی تو اضافے یا زیادتی کی ہیں، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ سود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اضافی مال یا رقم جو قرض دار سے اصل کے علاوہ وصول کی جائے۔ اس آیت میں سود خور کی نفسیاتی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ دراصل آخرت سے غافل انسان جب مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مال و زر میں اضافہ کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر مال و متاع جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی حرص و طمع بڑھتی رہتی ہے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے اور جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت سے ہمکنار ہو کر قبر میں اتر جاتا ہے۔ بحوالہ سورۃ التکاثر آیات نمبر 1 اور 2۔ یہ بد نصیب جس مال کے حصول میں سختیاں جھیلتا ہے اس کو اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، بالفاظ دیگر اس کو اپنی جان اور گھر والوں سے بھی زیادہ مال سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خود غرضی، زر پرستی اور حصول مال کی دوڑ اس کو خبتی یا دیوانہ بنا دیتی ہے اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے، پھر اسی حال میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیطان کو وسوسہ اندازی کے ذریعے انسانی خیالات پر اثر انداز ہونے کی کسی حد تک چھوٹ دی گئی ہے، چنانچہ قرآن میں متعدد مقامات پر شیطانی محرکات کا ذکر ہے۔ مثلا شیطان نے ڈگمگا دیا، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155، شیطان نے بھلا دیا، بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 42 وغیرہ۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ قرآن و حدیث سے شیطانی وسوسہ اندازی سے خیالات پر اثر انداز ہونے ہی کا ثبوت ملتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے یا نفع و نقصان پہنچا دے۔ قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ سورہ ہجر میں شیطان کو مہلت دیتے ہوئے بتایا گیا
کہ بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں، بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 42۔ اور دوسری جگہ خود شیطان کا یہ اعتراف بیان کیا گیا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ حاشیہ نمبر 311۔ سودی کاروبار کو جائز قرار دینے کے لیے اس کے شائقین نے سودی لین دین کو تجارت قرار دے کر سود اور تجارت کا فرق ہی ختم کر دیا، جبکہ فی الواقع ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ کاروبار کرنے والا تجارت میں مال بھی لگاتا ہے اور اپنی توانائیاں بھی صرف کرتا ہے، منافع حاصل کرنے اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش اور پائیدار بنانے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیت کو پوری طرح بروئے کار لاتا ہے اور ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن پھر بھی نفع کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ مضاربت کی بنیاد پر بھی جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی نفع نقصان میں شریک رہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کاروبار میں نفع نقصان کا امکان لازم و ملزوم ہے۔ اس کے برعکس سود پر قرض دینے والا مقررہ شرح پر سود لیتا ہے، اس کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اس کا سرمایہ محفوظ ہی رہتا ہے اور اس کو بغیر دوڑ دھوپ و مشقت کے مقررہ منافع ملتا رہتا ہے جس کا عذر انصاف اس کو حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات سے زیادہ مال سے اللہ کی رضا اور اخروی اجر کا طالب ہو کر اسے حاجت مند انسانوں کی ضروریات پوری کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک معاشرتی تقاضا ہے، اس سے باہمی جذبہ اخوت و محبت کو فروغ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سودی کاروبار کرنے والے میں مال کی محبت، حرص و طمع اور سنگ دلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مال کے ذریعے مال بڑھانے کا زر پرستانہ رجحان فروغ پاتا ہے، دوسری طرف تنگ دست و نادار اور پریشان حال سے تو دیا ہوا مال حق ہوتے ہوئے بھی طلب کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ بڑھا چڑھا کر واپس لینا تو ایسا ظالمانہ انداز ہے جس سے معاشرے میں حسد اور نفرت ہی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں باہمی بغض و عداوت، لوٹ مار اور کشت و خون کا ماحول جنم لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ سودی کاروبار کو تجارت قرار دینے کے لیے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ذاتی لین دین میں بڑھا چڑھا کر سود لیا جاتا تھا، قرآن میں اسی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ آج کل تو تجارتی اور صنعتی فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر قرضے لیے جاتے ہیں جو برضا و رغبت ہوتے ہیں اور شرح بھی مناسب ہوتی ہے۔ یہ قرون اولیٰ کے سودی نظام سے مختلف ہے، اس لیے حرام نہیں۔ یہ طرز استدلال بہت ہی ناقص بلکہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، اور سود اس زائد رقم کو کہتے ہیں جو قرض پر دی ہوئی اصل رقم سے زیادہ ہو یا ادھار لی ہوئی چیز کی اصل قیمت سے زیادہ ہو، خواہ وہ قیمت کچھ عرصے بعد یکمشت ادا کی جائے یا قسطوں میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ باہمی رضامندی حلال و جائز معاملات میں ہوتی ہے، نہ کہ حرام و ناجائز امور میں۔ باہمی رضامندی سے حرام کو حلال و جائز کو ناجائز تو قرار نہیں دیا جا سکتا، مثلا جوا یا زنا وغیرہ کو۔ اسی طرح جو چیز حرام ہے بھلا اس کی قلیل تعداد یا مقدار کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ یہ دراصل آخرت سے بے پرواہ زر پرست ذہن کا انداز فکر ہے جس کو فریب کارانہ انداز میں معاشی و اقتصادی نظام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے سچے مسلم کی کوشش تو یہی ہوگی کہ نہ صرف اپنی معاش بلکہ پورے معاشرے کو سود کی لعنت سے پاک کر لیا جائے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ آج کل معاشرے میں جو سودی نظام مختلف شکلوں میں رائج کر دیا گیا ہے اس سے بچنے کے لیے چند امور اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آج کل بینکاری کا نظام سراسر سود میں ملوث ہے، چنانچہ تجارتی قرضے ہوں یا زراعتی و تعمیراتی سب سود پر ہی دیے جاتے ہیں اور قطعاً ناجائز ہیں۔ البتہ پیسے کی حفاظت یا دیگر مجبوریوں کے تحت بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیا جائے جو سود سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ PLS یعنی نفع نقصان یا سیونگ اکاؤنٹ کے نام پر جو اکاؤنٹ رائج ہیں یہ سودی اکاؤنٹ ہیں اور ناجائز ہیں۔ نمبر 2، بیرون ملک درآمد و برآمد کے کاروبار میں بینک سے اعتماد نامہ یعنی LC حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر وقت پر ادائیگی نہ ہو تو مارک اپ وغیرہ کے نام سے اصل رقم کے ساتھ سود ادا کرنا پڑتا ہے جو قطعاً حرام ہے۔ ضروری ہے کہ سود سے بچنے کے لیے فوری ادائیگی کی جائے ورنہ اس میں سود شامل ہو جائے گا۔ نمبر 3، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں ملازموں کی تنخواہوں سے پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے کچھ کٹوتی کی جاتی ہے جس پر ادارہ یا بینک مقررہ شرح سے سود دیتا ہے جو فنڈ میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ یہ قطعاً حرام ہے۔ ضروری ہے کہ ملازم متعلقہ شعبے کو ایک درخواست دے کر ہدایت کر دے کہ اس کے فنڈ میں سود شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، بیمہ یعنی انشورنس بھی قطعاً حرام ہے کیونکہ اس میں سود کے علاوہ جوئے کا عنصر بھی موجود ہے۔ نمبر 5،
اسی طرح پرائز بانڈ میں سود اور قمار یعنی جوا ہوتا ہے۔ سرکاری سرپرستی میں حاصل شدہ لوگوں کی رقم پر جمع کیے ہوئے سود کو بطور انعام قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو بلا شبہ حرام ہے۔ نمبر 6، قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کے کاروبار میں نقد قیمت کے مقابلے میں کچھ زیادہ رقم ادا کر دی جاتی ہے، جو سود ہے، اور یہ کاروبار حرام ہے۔ حاشیہ نمبر 312۔ سود کی حرمت کی آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر ان کو تلاوت فرمایا اور شراب کے کاروبار کو بھی حرام قرار دے دیا، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ پھر اس کے بعد تو ایمان والوں پر سودی لین دین قطعی حرام ہو گیا، لیکن پہلے لیا ہوا واپس کرنا لازم قرار نہیں دیا گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا، وہ چاہے تو معاف فرما دے۔ سود کی حرمت کی یہ آیات تو آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن سود کی مذمت تو اس سے پہلے بھی کر دی گئی تھی، بحوالہ سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ پھر بڑھا چڑھا کر سود لینے سے منع کیا گیا، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 313۔ بظاہر سودی لین دین میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت یہ ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بلحاظ انجام تو یہ سراسر خسارہ ہے ہی، دنیا میں بھی سود خور خیر و برکت سے محروم رہتا ہے، اور حقیقی سکون اور اطمینان قلب اسے کبھی میسر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دیے ہوئے حلال اور طیب مال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کی رضا و خوشنودی کی خاطر خلوص نیت سے مساکین و حاجت بندوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کے مال و اولاد میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور وہ اپنی اعلیٰ ظرفی اور فراخ دلی کے سبب خاندان اور معاشرے میں بھی عزت و وقار کا مقام پا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے۔ سودی لین دین میں سود خور کے اندر مالی محبت اور حرص و طمع میں جہاں اضافہ ہوتا ہے، وہاں بغیر محنت و مشقت مال کے ذریعے مال کو بڑھانے کے رجحان کو تقویت ملتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں مادہ پرستانہ جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، اور انسانی اوصاف کا قلاقمہ ہوتا رہتا ہے، اور ایسا معاشرہ جلد ہی روح بزوال ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں باہمی خلوص و محبت اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، معذور و تنگ دست بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور سود سے پاک مالی تعاون و اشتراک کے ذریعے صنعت و کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور ایک صالح باعزت و باوقار معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی راہ کھل جاتی ہے۔ دراصل بعض لوگ یہ دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سودی لین دین نے قرضوں کی سہولت بہم پہنچا کر کاروبار اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان وسیع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو معاشرے اور ممالک اس لعنت میں گرفتار ہوئے، ان میں اخلاق، انسانی ہمدردی اور صلہ رحمی کے اوصاف کا تو فقدان ہو گیا، اور مادیت، مال سے محبت اور خود غرضی کی خصلتوں نے ان کے معاشرتی سکون اور خاندانی ہم آہنگی کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی انسانی معاشرہ ہلاکت کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا ہلاکت خیز تباہ کن ہے یہ سودی نظام، جس میں دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صلاح قائم کی اور زکاہ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل مال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ حاشیہ نمبر 314۔ یہ بڑی ہی سخت آیت ہے جس میں سود خوری کی روش پر جمے رہنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا ہے۔ دراصل سودی لین دین ایسا زر پرستانہ استحصالی نظام ہے جو معاشرے کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو نہ صرف حرام کیا گیا بلکہ ایک فوجداری جرم ٹھہرایا گیا، اور اس وقت اسلام کے ماتحت علاقوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ وہ فوری طور سے سودی لین دین ختم کر دیں۔ احادیث میں سود کی شدید مذمت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور کہا کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ بحوالہ مسلم کتاب البیوع۔ یہ بات غور طلب ہے کہ بینک کے ملازمین بھی اس حدیث کی زد میں آتے ہیں۔ سود کے احکامات میں شدت کی وجہ سے قرون اولیٰ میں اس سلسلے میں شدید احتیاط برتی گئی۔ کیسی المناک صورتحال ہے کہ قرآن و حدیث میں سود کی اس قدر شناعت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ آج عالمی اقتصادی نظام کا جزو لا نفق بنا ہوا ہے، اور یہ کلمہ گو امت بھی اس کے شکنجے میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ حاشیہ نمبر 315۔ سود حرام ہونے کے بعد اس سے متعلق پچھلے معاہدے قلعدم ہو گئے اور قرض دینے والے سودی لین دین سے تائب ہو کر اپنے اصل مال کے ہی حقدار رہے۔ اسی بات کو پرزور انداز میں واضح کیا گیا ہے کہ مقروض سے سود لینا ایک ظالمانہ فعل ہے اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ اگر تم اس ظلم سے باز رہو گے تو تم پر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی تمہارا اصل مال تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اس کو فراخی تک مہلت دی جائے، اور اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ حاشیہ نمبر 316۔ مسلم معاشرہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے اور انسانوں سے محبت کرنے والے بلند اخلاق اور اعلیٰ ظرف افراد ہی پر مشتمل ہوتا ہے، جو لوگوں سے ہمدردی اور بہی خواہی کے جذبات رکھتے اور ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ وہ ایسے خود غرض اور سنگ دل نہیں ہوتے جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر خوشی محسوس کریں، قرض دیں اور سود وصول کریں، یا تنگ دست مقروض سے تقاضوں پر تقاضے کر کے اس کی مصیبت و پریشانی میں اضافہ کریں۔ عباد الرحمن کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ مقروض کو تنگ کریں، وہ تو صدقہ کر کے حقیقی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ اسی بات کی ایمان والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مقروض کو سہولت و مہلت دیں یہاں تک کہ اس کی تنگی دور ہو جائے اور وہ بآسانی قرض ادا کر سکے، اور اگر وہ زیادہ تنگ حال ہو تو قرضہ معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مر گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا طرز عمل کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا، مالداروں کو مہلت دیتا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ بحوالہ بخاری کتاب فی الاستقراض۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر کسی کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 317۔ ایمان والوں کو یوم آخرت کی یاد دہانی کراتے ہوئے تقوی کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہوں جو اس پاکیزہ معاشی اور اقتصادی نظام کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہو سکیں، ورنہ محض قانون نافذ کر دینے سے معاشرے کی اصلاح کر لینا ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا پچھلی آیات کے تسلسل میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن سفر آخرت درپیش ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی موقع ہے، آج اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کر لو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرو گے، جان و مال اس راہ میں لگاؤ گے، اس کا پورا پورا اجر وہاں پالو گے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب البیوع۔